حالانکہ قاعدہ ہے کہ جو زیادہ مشہور ہو اسی کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ مجھے سب جانتے ہیں، میرا بیٹا آ جائے، آپ پوچھیں گے کون ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ ہمارے ذریعے سے پہچانوایا جائے گا. تو جو عوام میں مشہور ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ پالنے والے تمہیں پہچانوایا تھا تو رسول کے ذریعے سے، لیکن نہیں فاطمہ کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر رسول کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا تو رسول کی اکلوتی بیٹی ایک ہے، فاطمہ. لیکن تاریخ میں کچھ اور بیٹیوں کے نام دیے گئے ہیں، حالانکہ وہ رسول کی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بہن کی بیٹیاں تھیں. مگر چونکہ عرب کا دستور تھا اگر کوئی کسی کی پرورش کرتا تھا تو اس کو بھی اس کا باپ کا درجہ دیا جاتا تھا. تو تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ فلاں فلاں جو ہے رسول کی بیٹیاں ہیں. تو اگر اللہ یہ پہچانواتا کہ رسول ہے، رسول کی بیٹی ہے، رسول کے داماد ہے، رسول نواسے ہے، تو حضور جتنی بیٹیاں تھیں سب اہل بیت میں آتی، جتنے داماد تھے سب اہل بیت میں آتے، جتنے ناتی نواسے تھے سب اہل بیت میں آ جاتے. لیکن قدرت نے کہا کہ میں ایسے پہچانواؤں گا کہ کوئی غیر اہل بیت میں آنے نہ پائے اور اہل بیت کی کوئی فرد باہر جانے نہ پائے. صلوات اللہ. تو اب پتا چلا کہ اہل بیت کون ہے. یہ جو چادر کے نیچے ہے یہ اہل بیت. اس کے بعد جناب ام سلمہ رسول کی وہ آئی. آنے کے بعد چادر کا گوشہ اٹھایا اور کہا کہ کیا میں بھی آ جاؤں؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ تم نیک بیوی ہو، خیر کے اوپر ہو، لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو جس بیوی کو رسول نیکی کی خیر کی سند دے رہے ہیں مگر وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی، تو پھر اور دوسری بیویاں اہل بیت میں کیا شامل ہیں؟ صلوات بھیج محمد. اور اب جب سب جمع ہو گئے تو رسول اسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیت. والے والے تم گواہ رہنا کہ یہ ہمارے اہل بیت جو چادر کے نیچے ہے یہ ہمارے اہل بیت ہے. یا رسول اللہ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آپ کے اہل بیت ہے؟ پھر کیوں آپ گواہ بنا رہے ہیں کہ یہ ہمارے اہل بیت ہے؟ جو رسول اسلام کی نظر گزشتہ پچھلی تاریخ کے اوپر تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جناب نوح کا بیٹا جب نوح نے کشتی تیار کی بلا رہے تھے آ جاؤ بیٹا، اور اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچا لوں گا. جناب نوح سے وعدہ تھا اللہ کا تمہارے اہل کو بچا لوں گا. اب جناب نوح بیٹے کو بلا رہے ہیں کہ آجا کشتی میں، آج کوئی بچائے گا نہیں سوائے کشتی. اس نوکا میں جو آئے گا وہی بچے گا، بیٹا نہیں آئے گا. بیٹے نے کہا کہ نہیں ہم اس میں نہیں، اب پہاڑ کے اوپر چلے جائیں. وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور پانی جو ہے وہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ پہاڑ کے اوپر پانی پہنچ گیا. اس کے گھٹنے تک پانی آیا، پھر گھٹنے تک آیا، پھر کمر تک آیا، پھر گلے تک آیا. اور اس کے بعد اب نوبت یہ پہنچی ہے کہ بیٹا جو ہے پانی میں